السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، مسلسل یہ سوالات آ رہے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ یوم عرفہ کا روزہ کون سے دن رکھیں اور اس کا اہتمام کس دن کیا جائے۔ یہ سوال ہر سال کثرت کے ساتھ آتا ہے، اس سے پہلے بھی اس پر جوابات آ چکے ہیں، لیکن ہمارے بعض احباب کی تلقین ہے اور ان کا اصرار ہے کہ اس پر نئے سرے سے ایک مختصر جواب تیار کیا جائے۔ سفر کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک مسئلہ جو ہندوستان میں بار بار اٹھایا جاتا ہے، اور اس کو اٹھانے والے اکثر وہ افراد ہوتے ہیں جو علم کی گہرائی سے، علم کی نزاکتوں سے، منہج سلف سے اور سلف صالحین کے طرز عمل سے واقف نہیں ہوتے۔ ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کا تعلق علم یا علماء سے ہے ہی نہیں، اس کے باوجود وہ وحدت رویت کی بات کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی رویت کا اعتبار ساری دنیا میں کیا جائے، اور یوم عرفہ کا روزہ ہندوستان میں مکہ مکرمہ میں وقوف عرفہ کے لحاظ سے رکھا جائے یا ہندوستان کی رویت کے لحاظ سے رکھا جائے۔ اس مسئلے کا تعلق بھی وحدت رویت سے کسی نہ کسی حد تک جڑ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وحدت رویت کا تصور شریعت اسلامیہ کے نصوص کے روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس چیز کا تصور موجود نہیں ہے۔ ماضی میں اس چیز کا امکان بھی نہیں تھا کہ ساری دنیا میں مکہ مکرمہ کی رویت کی خبر پہنچ جائے، اور اسی طریقے سے بعض روایات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ شام میں صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ نے روزہ رکھنا کسی دوسرے دن شروع کیا، جبکہ مدینہ منورہ میں روزہ دوسرے دن سے شروع کیا گیا، اور عید کے دن جب وہ صحابی رسول شام کے علاقے سے واپس مدینہ آ گئے تو مدینہ آنے کے بعد انہوں نے اہل مدینہ کے لحاظ سے عید کا اہتمام کیا، اور لوگوں نے جب معلوم کیا اور انہوں نے صراحت کی کہ میں نے فلاں دن سے، غالباً جمعہ کے دن سے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا تھا، تو اس پر کسی نے نکیر بھی نہیں کی، اور وہ اہتمام ان کے لیے شام کا رہا، ملک سیریا کا رہا، اور صحابہ اکرام نے مدینہ منورہ کی رویت کا لحاظ کیا۔ تو وحدت رویت کا تصور جو ہے یہ در حقیقت بعض علماء اور اہل علم اس کے قائل یقیناً ہیں، لیکن دلائل کی روشنی میں اور موجودہ حالات کی روشنی میں اور ماضی میں اکثر اسلاف امت کے عمل کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وحدت رویت یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ یوم عرفہ کے روزے کا تعلق بھی اسی وحدت رویت سے جوڑنے والے عام طور سے یوم عرفہ کو مکہ مکرمہ کے لحاظ سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر کے ہمیں عرفہ کے روزے کے سلسلے میں اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں روزوں کا اہتمام دو طریقے سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ ہے روزوں کو دن کے ساتھ متعین کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے روزے کا اہتمام کرتے تھے، ہر مہینے میں رویت کا اعتبار کرتے ہوئے 13، 14 اور 15 تاریخوں میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے، جو چاند کی رویت کے لحاظ سے دن کوئی سا بھی پڑے اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے عید الفطر، عید الاضحیٰ کا جو اہتمام کیا جاتا تھا وہ بھی رویت کے لحاظ سے کیا جاتا تھا، جس علاقے میں جس دن چاند دکھا اسی لحاظ سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یوم عرفہ کا تعلق رویت ہلال سے ہے یا ان روزوں سے ہے جن روزوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی تعین کر دی ہے، جیسے سوموار اور جمعرات کا روزہ۔ یقینی بات ہے کہ عرفات کے روزے کا اہتمام کرنا یہ دن کی تعین سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ رویت ہلال سے تعلق رکھتا ہے۔ جب رویت ہلال سے کوئی روزہ تعلق رکھے تو اس میں دن کی تعین کر پانا کہ کس دن رکھنا ہے یا کس دن سے شروع کرنا ہے، کس دن ختم کرنا ہے، یہ تعین کر پانا ممکن نہیں ہے۔ رمضان کے روزے بھی اسی میں شامل ہیں، محرم کے نفلی روزے بھی اسی میں شامل ہیں، اور عرفات کا روزہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو عرفات کا روزے کا تعلق رویت ہلال سے ہے، دن کی تعین سے نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عرفات کے میدان میں حاجیوں کا جمع ہونا کسی متعین دن کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ رویت کے لحاظ سے اس کی تعین ہوتی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عرفات کے روزے کا تعلق وقوف عرفہ سے ہے، یعنی جس دن عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہوتے ہیں اس دن سے اس کا تعلق ہے؟ تو اس دن سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ چاند اور سورج کی وحدت یہ دنیاوی سسٹم کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے۔ بہت سے علاقوں میں جب دن شروع ہو رہا ہوتا ہے دوسری جگہوں پر دن ڈوب رہا ہوتا ہے، بہت سے علاقوں میں رات ہوتی ہے اور اسی وقت میں دوسرے علاقوں میں دن ہوتا ہے، بہت سے علاقوں میں دوپہر ہو چکی ہوتی ہے اور کچھ جگہوں پر ابھی چاند یا سورج ڈوب رہا ہوتا ہے یا نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وحدت جو ہے سورج یا چاند کی یہ ممکن نہیں ہے۔ بسا اوقات مسافت کے فرق کے لحاظ سے تاریخیں بھی بدل جاتی ہیں، ہم جہاں پر ہیں وہاں تاریخ چاند کی کچھ اور ہے، کسی دوسرے علاقے میں کچھ اور ہو جاتی ہے، تو یہ وحدت ممکن نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ وقوف عرفہ کو عرفات کے روزے کے ساتھ جوڑنا غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا تو صحابہ اکرام کو اس بات کی بے چینی ہوئی کہ آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں، تو بعض صحابیات نے آپ کے پاس دودھ کا پیالہ بھیجا تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ عرفات کے روزے کا اہتمام یہاں پر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ پی لیا، یہ اس بات کی دلیل تھی
کہ اس سال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام نے میدان عرفات میں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، وہاں پر دودھ کا کٹورا بھیجا، اور اس کے بعد یہ تعین ہو گئی کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حجاج کے لیے عرفات کا روزہ نہیں ہے، بلکہ حجاج کے لیے عرفات کے میدان میں جمع ہو کر کے عبادات کا اہتمام کرنا اور روزہ نہ رکھنا یہی اصل عمل ہے۔ لہٰذا اگر اس کو عرفات کے میدان سے جوڑا جائے تو عرفات کا میدان جو حجاج کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے، جب انہی کے لیے روزہ مسنون نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر دوسروں کے لیے روزہ کو مسنون ماننا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اس سال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے، جبکہ اس سے پہلے حج بیت اللہ کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ حج بیت اللہ واجب اور فرض نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود روزے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اس کا تعلق عرفات کے میدان سے یا میدان میں حجاج کے جمع ہونے سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ شریعت کی کچھ اصطلاحات ہیں۔ یوم عرفہ یہ 9 ذی الحجہ کے لیے استعمال ہونے والی ایک اصطلاح ہے۔ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کے لیے استعمال ہونے والی ایک اصطلاح ہے۔ یوم النحر 10 ذی الحجہ کو استعمال ہونے والی ایک اصطلاح ہے۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے لیے استعمال ہونے والی ایک اصطلاح ہے۔ تو یہ اصطلاحات ہیں جو مختلف تاریخوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یوم عرفہ کہنے کا اہتمام کیا جائے تو اس کا مطلب 9 ذی الحجہ مراد ہے، اس سے عرفات کے میدان میں حاجیوں کا جمع ہونا مراد نہیں ہے، کیونکہ حاجی عرفات کے میدان میں مکہ کی رویت کے لحاظ سے جمع ہوں گے۔ تو عرفہ کا روزہ اس کا تعلق حجاج سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق رویت ہلال سے ہے، اور رویت ہلال کا اہتمام اگر اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے کیا جائے گا تو عرفات کے روزے کا یا 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام بھی اسی لحاظ سے کیا جائے گا۔ یہ بنیادی فرق ہے جسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے 9 ذی الحجہ کے روزے کے اہتمام کو آسان بنائے، اور عرفات کا دن جو 9 ذی الحجہ ہے اس دن اپنی اپنی رویت کے لحاظ سے روزے کا اہتمام کر کے اس میں اخلاص پیدا کرنے اور رب کائنات کی رضامندی کے لیے اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان میں اس سال یعنی 2023 یا 1444 ذی الحجہ 1444 میں اس سال ہندوستان میں 9 ذی الحجہ چہار شنبہ یعنی بدھ کے دن پڑے گی، لہٰذا بدھ کے دن عرفات کے روزے کا اہتمام کیا جائے گا، اور جمعرات کو یوم النحر ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قربانی پیش کی جائے گی، عید منائی جائے گی، خوشیوں کی مبارکباد دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں کا پورے اخلاص کے ساتھ اور دین کی جو بنیادیں ہیں، جو صحابہ اکرام کا منہج ہے، طرز استدلال ہے، طرز زندگی ہے، اس کے مطابق پوری زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپیل کروں گا کہ ہر شخص جو آج کے دور میں یہ کہتا پھرتا ہے کہ عرفات کا روزہ حاجیوں کے لحاظ سے مکہ مکرمہ کے لحاظ سے رکھا جائے گا، اس کے پاس اس بات کا کیا جواب ہوگا کہ جن علاقوں میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ مکہ مکرمہ کی رویت کے لحاظ سے ایک روز پہلے ہو جاتی ہے، یعنی جس دن مکہ مکرمہ میں یوم عرفہ ہے اس دن بہت سے علاقوں میں عید کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ اگر مکہ مکرمہ میں یوم عرفہ کا اہتمام کریں گے اپنا روزہ رکھنے کے لیے تو کیا وہ عید کے دن روزہ رکھیں گے، جبکہ عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام کیا گیا ہے۔ جیسے ہندوستان میں ایک دن کے بعد عام طور سے عید ہوتی ہے، ویسے ہی ہندوستان کے مخالف جہت میں مکہ مکرمہ سے جو علاقے واقع ہیں وہاں ایک دن پہلے بھی عید ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور ماضی قریب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح طریقے سے شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔